وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملایا۔ جی ماما، دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار خدیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ زچ ہو رہی تھی۔ آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو۔ آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں۔ وہ دھمکی امیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ نے 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو ٹھوکنے لگے جسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولیں، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محفوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں، لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ آپ چپ کر کے کھانا کھا لیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے تنبیہی انداز میں ٹوکنے پر نور الہدیٰ نے بڑی فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے؟ کہاں ہیں؟ وہاں۔ مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ جواب دے کر وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگیں جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنی بار ان کا دروازہ بچا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو تو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آخر وہ نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا، پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بے کل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھیں جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں جہاں اسٹڈی سے ملحق کشادہ لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کی ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستک کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولیے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی، جواب ندارت۔ ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ مچ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے سے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز روندھی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی تانیہ کا اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کے باروب شخصیت سے جاہ پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کا روب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی، پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت تو وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئے، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اس طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کیا اور پھر چابی ہاتھ میں لے لی اور پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر ٹوڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصداً انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھیں ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی بھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں تو خاموش رہیں، مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیند دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سالک بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شاد کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہوں۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ بدک گئی۔ بیٹھے بٹھائے ASP صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی ہے جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی ضد ہو کر بولی، اف ہو، تمہاری سوئی تو ایک جگہ ہی اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارے کام چھوڑ کے مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا۔ ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں اور کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا۔ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ خود دھاڑی، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ ہے مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔
کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ویکسینیشن اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کی متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اس کی طرف آ گیا اور پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے رکھ کر بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مرعوب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی۔ آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے۔ تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپیٹ پر لڑک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپیٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی سے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مارے گئے، ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھاگ عزیر۔ وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کے چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پر رکھے کے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ ہر چند کے تانیہ کو معلوم تھا کہ ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی ردی ہوتے حالت انہیں اتنا محفوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں۔ بولنا عمیر۔ اللہ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ نمبر 2 ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے نمبر 2 کہا۔ عزیر سب چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا نمبر 2۔ ہاں۔ عزیر کی ہاں اس قدر مدبرانہ تھی جسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ نور الہدیٰ نے ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف موڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بھونچال آ جائے گا اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے۔ تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا۔ ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں۔ چلیں؟ عزیر بولتے ہوئے پاس آ کر ان کا بازو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کی چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ میری فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں۔ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا، سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ کیوں رکھی؟ جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ نور الہدیٰ سے بہلانے کو کچھ بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فارن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اس بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔
ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا. ہاں مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے. کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی. اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں. ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا. لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے باندھا ہوا تھا اور شوخ رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا. راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے. وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا. اس کے بعد خالی پڑے قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے. مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں. خدیجہ، بہادر، رشیدہ، وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آوازیں دینے لگی. ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا. جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ. مریم سمجھ گئیں. اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے. کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں. اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑیں. ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے کہکوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی. کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کا رن پڑا ہو. فرش پر پڑے عجیب سے میزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی. وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنی کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا. اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے. یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولی. ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے جوبے کے بارے میں سوال کیا. کیک. عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ ایک لفظی جواب دیا جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے. یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی. کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے. وہ فوراً بولا. تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا. اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا. نہیں، عمیر نے. میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں. تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو. وہ ڈانٹ کر بولی. اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی. حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئیں. ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے. اس نے کمزور سی آواز سے صفائی دی. عمیر نے اس کے جملے کو اچر کر کہا. وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے. اور وہ تینوں کھکی کر کے ہنسنے لگے اور کچھ نرم ہو کر بولی. کیک بھی بیک کر دیتی ہوں مگر ایک شرط پر. کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے. جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا. اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے. وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا. چلیں عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں. تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں. اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے. تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا. عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دیا. چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں. مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا. انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے. کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے بہادر خود ہی. شٹ اپ. انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کرا دیا. پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کرایا. ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دان نکال رہا تھا اور وہ تینوں اس کے دان دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے. وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی اور ان کی ارینجمنٹ کو چھڑے بغیر انہی سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا. اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے. اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی. ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں. فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہوئے کرا رہے تھے. جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. انہیں بھی پتہ تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی کرانا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا. 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں. کیک کاٹ لیتے ہیں. 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی. اپنے پاپا کو تو آ جانے دو. ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ ہو کر بولی. 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں. وہ رسان سا کہہ کر چپ ہو گئی.
ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بلاخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا، دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کی سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں دھرا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد روشنی اس سے نکل رہی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں سے چلتی ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اسے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہیں تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھیں۔ ان کے کان اس کی آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کر رہے تھے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان، تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں، اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ ابھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کا ورق پلٹنے لگے۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھ میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے ہوئے وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے جھلکتی تکلیف جسے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھ دی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لان سے گزر کر وہ انٹرس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے۔ بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے خجل سا چھوڑ کر وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے تو وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں، وہ پلٹ کر بولے۔ جی نہیں، پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے۔ پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کی بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس جانے کا کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور وہ پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑنا ہے۔
پڑتا ہے ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، بھی بابا جان کے پاس چلو۔ اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخودار، کب سے آپ کا انتظار ہے، بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گیر ہو گئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھیلا کر رخ پھیر۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کو چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر سے اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان، کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان، بچے کیک کاٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نورالہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا جو کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے۔ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر بہت دیر کی خاموشی کے بعد جس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ پھر اس نے شوقی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا۔ مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ مجھے کافی اپسیٹ لگا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا، مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب حیران ہوئی تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں، وہ پریشانی سے کہہ کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے۔ پھر کوئی اور بات کیے وہ اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی اور پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اس وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہیں؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کیو ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ؟ اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس کا انتظار ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پلسرات پر کھڑی رہو گی، تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے